تو پھر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آئی ہیو نو چوائس اور آپ کے پیپرز میں ریجیکٹ کرتا ہوں. کیا ہوا؟ تارڑ گیا؟ نو، تارڑ پریزیڈنٹ بن گیا، چیف الیکشن کمشنر گیا. جو سچ کے لیے بولتا ہے، جو قانون کو بلند رکھتا ہے، جو پاکستان کا سوچتا ہے، جو پاکستان کے محنت کش عوام کا سوچتا ہے، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. پریزیڈنٹ چلے گئے. اس کے بعد ان لوگوں نے، جہانگیر کرامت نے تو نواز شریف کو بچایا. جب پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی محاذ آرائی ہو رہی تھی تو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف باہر ملک تھے. دونوں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے ان کو فون کیا کہ آپ آ جائیں کچھ ہمارا مسئلہ یہاں چل رہا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف آ گئے، دونوں سے ملے. پھر اس نے کہا کہ دیکھیں یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ 1 ہفتہ کا انٹرول کر لیں، کیونکہ اگر 1 ہفتے کا آپ انٹرول کریں گے تو پھر ذرا جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے اور ٹھنڈے مزاج کے ساتھ ہم معاملے کو آگے لے جائیں گے. مگر اس 1 ہفتے کے اندر نواز شریف نے بریف کیسز چلایا اور پتہ نہیں اور کچھ کیا اور معاملہ تبدیل ہو گیا. مگر وہ 1 ہفتہ نہیں ملتا تو نواز شریف کی حکومت نہیں ہوتی. جہانگیر کرامت نواز شریف کو ہٹانے چاہتا تھا تو اس وقت ہٹا دیتا. جہانگیر کرامت کو مارشل لاء لگا دیتا تو پہلے لگاتا اور پھر بعد میں نواز کو کہتا. مگر وہ کچھ کرنے نہیں چاہتا تھا. اس نے ایک نیول فنکشن میں وہی بات کی جو پاکستان کے صحافی کر رہے ہیں. اس نے کہا حکومت کو ایڈ ہاکزم ختم کرنا چاہیے، حکومت کو انتقامی کارروائی ختم ہونی چاہیے اور حکومت کو حکومت کرنا چاہیے، کیونکہ حکومت کی غیر موجودگی میں پاکستان کے اندر اور باہر ایک بحران پیدا ہو رہا ہے. اور اس وقت پاکستان کے اندر جو بحران ہے بقول جہانگیر کرامت وہ پاکستان کے ایکسٹرنل تھریٹ سے بھی زیادہ ہے. اس پر کہنے کے لیے کہ آپ نے کیوں کہا، ایسے رائے کیوں آپ نے دی، اس کو سیک کیا گیا اور ان سیریمونیسلی سیکڈ کہ ہمیں قوت برداشت نہیں. اس کے بعد آف کورس پریس کے خلاف شروع ہو گیا جنگ. اچھا، پریس کے خلاف آپ دیکھیں کہ پہلے مسلم اخبار کو اشتہار نہیں دیے، اشتہار بازی ختم کر لیے، مسلم اخبار بند ہو گیا. اس کے بعد ان لوگوں نے جنگ پبلیکیشنز کو نشانہ بنایا کہ اگر آپ ان 14 صحافیوں کو نکالیں گے تو آپ اچھے لوگ ہیں. مگر اگر آپ ان کو کیا کہا گیا کہ آپ 14 صحافیوں کو نکالیں اور ساتھ ساتھ آپ نواز شریف اور ان کے خاندان کے رشوت کے بارے میں نہیں لکھیں گے، آپ گورننس رول کے بارے میں نہیں لکھیں گے، آپ پیپلز پارٹی کو پرومیننٹ کوریج نہیں دیں گے، یعنی بڑے کالمز وہ نہیں دیں گے، اندر دیں گے، اس قسم کی اور باقی جو آپ کی مرضی. اور جب جنگ اخبار نے انکار کیا تو کہا پھر ہم کہیں گے کہ آپ انکم ٹیکس کے چور ہیں. اور جب ان لوگوں نے کہا ہم عدالت جائیں گے، اس نے سیف الرحمان کو اتنی جرأت ہوئی کہ اس نے کہا کہ کوئی جج کا باپ بھی تمہیں مدد نہیں کرے گا. یہ اس کا، جب یہ سب ریکارڈ کی باتیں ہیں اور یہ سب 2.5 سال کے اندر ہوا ہے، تو مسلم، جنگ، نیوز، اس کے بعد فرنٹیئر پوسٹ، اس کے اوپر ڈرگ کا چارج لگا دیا. 50 لاکھ کی گاڑی چلا رہا ہے اور اس کے اوپر لگایا الزام کہ تم 10 لاکھ کے ڈرگز کی کاروبار کر رہے ہیں. پھر فرنٹیئر پوسٹ کے بعد فرائیڈے ٹائمز، اور کس قسم کی گرفتاری کہ بیویوں کے سامنے خاوندوں کو مار کر کے گرفتار کرتے ہیں. یہ کیا انسانیت ہے؟ کسی نے کہا تھا کہ نواز شریف اور اس کے خاندان نے لاہور کے اندر، لاہور میں نہیں، رائے ون میں جدھر وہ شفٹ ہوئے ہیں، ادھر ان کا ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں سہارتو جیسے 20 سال کے لیے حکومت کرنا ہے. یعنی ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ضیاء الحق جیسے 11 سال کے لیے حکومت کرنا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں 20 سال کے لیے سہارتو جیسے حکومت کرنی ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیاست کے اندر سہارتو کے پورے خاندان نے جو اکانومی کے کمانڈنگ ہائٹس تھے وہ پورا قابو کر لیے تھے. تو ان کا مقصد تھا کہ ہم 20 سال کے لیے پولیٹیکل پاور چاہتے ہیں اور ہم فائنینشیل پاور چاہتے ہیں. اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ 5 طریقے سے ہو سکتا ہے. ہمیں خطرہ اپوزیشن یعنی پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو سکتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، ہمیں خطرہ پریزیڈنٹ کی طرف سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان زمانوں میں 8ویں ترمیم تھی جس کے تحت پریزیڈنٹ حکومتوں کو ہٹا سکتا تھا. نمبر 3، ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ یہ آرمڈ فورسز کی طرف سے ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے سیاست کے اندر کئی عرصے، طویل عرصے کے لیے فوج کا ایک رول یا کردار رہا ہے. 4، ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ عدلیہ سے ہو سکتا ہے. 5واں، ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ پریس کی طرف سے ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں نے یہ 5 پوائنٹ پروگرام بنائے کہ پاکستان کا جو تصور قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کو دیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے
اور اپنا جو ویژن تھا یا تعبیر تھا وہ لے آنے کے لیے ان کی کوشش تھی. کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا. مگر اگر آپ 2.5 سال کو دیکھیں, ان لوگوں نے خاص قانون بنائے کہ چیف الیکشن کمشنر وہی سنے گا جو سیف الرحمان کہتا ہے, اس کو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں دائیں. چلیں, جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ تو آپ سب کے سامنے ایک کھلی کہانی ہے, تو میں اس میں نہیں جانے چاہتی ہوں. مگر آپ نے دیکھا کہ ہمارے خاندان میں کسی کو نہیں چھوڑا. میرے ماں کے خلاف کیسز, میرے اوپر کیسز, زرداری صاحب کے اوپر کیسز, زرداری صاحب کے باپ کے اوپر کیسز, اس کے بھائی کے اوپر, برادر ان لا کے اوپر, ہر ایک کے اوپر کیسز. ہمارے انفارمیشن سیکرٹری, پرسنل سیکرٹری, پولیٹیکل سیکرٹری, نوکر, جو بھی ہمارے ارد گرد ہیں ان کے خلاف. یہ تو آپ لوگوں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمت دی کہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہ جو آدمی ہے اس نے پورے پاکستان کے اداروں کو یرغمال کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے ذاتی مفادات کے تحت سبارڈینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور آج وہ پاکستان کے لیے ایک خطرہ خود موجود ہے, وہ اور اس کی حکومت. اور اس لیے میں چاہتی ہوں کہ سب پاکستانیز جو اوورسیز ہیں اپنے وطن کو بچانے کے لیے وہ یہاں کے جو پبلک لیڈرز ہیں, آپ کے اپنے کانگریس مین ہیں, سینیٹرز ہیں, ان کو خط لکھیں اور ان کو آگاہ کریں, کیونکہ یہ نواز شریف کو پیسے دے رہے ہیں. ورلڈ بینک اور IMF کے تھرو جتنے پیسے اس کو مل رہے ہیں, میں نے ابھی ایک سپیچ کی تھی واشنگٹن میں, میں نے کہا کہاں گئے یہ پیسے؟ $5 ارب آپ نے دیے ہیں. میں نے کہا کہاں گئے یہ پیسے؟ نواز شریف کی حکومت تو طویل ہو گئی, مگر میرے ملک کے اندر ذرا آنکھ رکھیں, ہر 12 گھنٹے ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے. 1947 کے اندر یہ حالت صورتحال نہیں تھی. 1947 میں جب لوگ بے گھر ہو گئے تھے اور ان کے قتل ہوئے تھے اور وہ پاکستان پہنچے تھے, پھر بھی خودکشی نہیں ہوتی تھی.